کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے۔ ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر میں بڑی دھوم تھی۔ اس کا پورا نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر لوگ اسے علی کہا کرتے تھے۔ وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے لیے قیمتی کپڑے سیا کرتا تھا جو بہترین سلک سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ کپڑا بھی خود ہی خریدا کرتا تھا۔ ایک روز علی کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا۔ جس کپڑے کی تلاش میں وہ مارکیٹ پہنچا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر مارکیٹ میں گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے کپڑا پسند آ گیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر اپنی گاڑی میں رکھ لیا۔ یہ ہاتھ گاڑی ایک لکڑی سے بنی ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد علی اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب مڑا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ علی نے ہر طرف اپنی گاڑی ڈھونڈی، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خوب چیخا چلایا اور راہ چلنے والے لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی اس کی گاڑی کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک شخص اس چور کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ علی کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچا دور تک تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ لیا کرتا تھا، لہٰذا اس کی ذہانت کے سب قائل تھے۔ عمر کریم نے علی کو عدالت میں بلایا، علی کی چوری کی تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عمر کریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جو چوری کے وقت علی کے ساتھ مارکیٹ میں موجود تھے۔ ان لوگوں میں مارکیٹ کے دکاندار کے ساتھ ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ تمام لوگ عدالت میں پہنچے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ تمام افراد وہاں موجود تھے یا نہیں تھے۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس وقت مقدمے پر غور و خوض کر رہا تھا۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے چند سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوراً ہی قاضی کے سامنے پیش ہو گئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہی کے مجسمے کو گرفتار کر کے یہاں لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو گئی؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ ہاں، اس حکم کی تعمیل کرو۔ سپاہی اس حکم کی تعمیل میں روانہ ہوئے اور چوک میں موجود محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔ مجسمے کو رسیوں سے جکڑا دیکھ کر سب ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود علی کی بھی بے اختیار زور سے ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ قاضی کچھ دیر تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں حکم دیا کہ خاموش، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے قاضی کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، لہذا تم سب کو اس جرم کے بدلے میں جرمانہ دینا پڑے گا۔ اب تمام لوگ اپنی اپنی گردنیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے کہ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، تمہارا جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا جمع کروانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ عدالت کے سپاہی ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے۔ کسی نے اپنے لباس کا کونا پھاڑ کر دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے کے طور پر پیش کر دیا۔ علی غور سے اس تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔
لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، مگر پھر اچانک ہی وہ چلایا یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظر ایک شخص کے ہاتھ میں تبے سلک کے ایک ننھے سے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھی، جسے وہ سپاہی کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا۔ علی نے کہا، مجھے دکاندار نے بتایا تھا کہ یہ والے ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور سے نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ایک دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے، اب تمہیں اس چوری کی سزا دی جائے گی۔ قاضی چور سے مخاطب ہوا اور اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ پر واپس پہنچا دیا تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو اٹھا کر لے گئے اور اسے اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس مجسمے کے گرد کچھ پوشیدہ سی رسیاں بندھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تھا ذہانت کا مقام۔